کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 15 دن سے اس دنیا کو روزانہ $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ $600 ملین ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ مگر کیسے؟ رکو ذرا، صبر کرو۔ میں ہوں محمد آصف۔ میں پچھلے 15 سالوں سے UAE میں ہیلتھ کیئر سپلائی چین میں کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپلائی چین ایک آفس جاب ہے تو یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ حملہ ایران پر ہوا، جنگ کہیں دور چھڑی، لیکن مہنگائی کا بم ہماری جیب پر کیوں گرا؟ بات سادہ سی ہے۔ آج کی اصل جنگ ٹینکوں یا میزائلوں سے نہیں لڑی جاتی۔ آج کے دور کی جنگ سپلائی چین کی جنگ ہے۔ لڑائی کہیں بھی ہو، اس کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں۔ پیٹرول کا مہنگا ہونا، موبائل کارڈ کے دام بڑھنا، کچن کا راشن، ہسپتال کی دوائی، یہاں تک کہ آپ کے بچوں کے دودھ سے لے کر ان کے کپڑوں تک، ہر چیز کی قیمت اس سپلائی چین کی زنجیر سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر اس زنجیر کا ایک سرا ہلتا ہے تو دھماکہ آپ کے گھر کے بجٹ میں ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سپلائی چین کو ڈگری ہے جو حال ہی میں ایجاد ہوئی ہے۔ نہیں، بالکل غلط۔ یہ نظام تو پتھر کے زمانے سے چل رہا ہے۔ جب انسان غاروں میں رہتا تھا تب بھی اس کی بقا کا دار و مدار سپلائی چین پر تھا۔ اس وقت کا انسان جب شکار کے لیے نکلتا تھا تو وہ پلاننگ کرتا تھا کہ کس جانور کا شکار کرنا ہے، کہاں شکار کرنا ہے۔ شکار کے بعد اسے غار تک لانا لاجسٹکس تھی۔ پھر اس گوشت کو اس طرح سے تقسیم کرنا کہ پورا قبیلہ زندہ رہ سکے، یہ ڈسٹریبیوشن اور انوینٹری مینجمنٹ تھی۔ اگر اس وقت کا انسان یہ سپلائی چین نہ سمجھتا تو آج انسانی نسل کا نام و نشان نہ ہوتا۔ یہ پیشہ نہیں، ضرورت ہے۔ اب ذرا تاریخ کے سب سے بڑے معجزے اہرام مصر پر آئیں۔ 23 لاکھ پتھر کے بلاکس، جن میں سے ایک کا وزن 2 سے 50 ٹن تھا۔ یہ پتھر 800 کلومیٹر دور اسوان کے پہاڑوں سے لائے گئے۔ کیسے؟ وہاں کوئی ٹرک نہیں تھا، کوئی کرین نہیں تھی، وہ تھی ماسٹر کلاس سپلائی چین۔ پہلے پلاننگ کی گئی کہ ہم نے کیا اور کہاں اور کیسے بنانا ہے۔ پھر پروکیورمنٹ ہوئی، یعنی پہاڑوں سے پتھر کاٹے گئے۔ پھر ان پتھروں کو اپنی جگہ پر لانے کے لیے لاجسٹک استعمال کی گئی، چاہے وہ کشتیوں سے لایا گیا ہو یا گھسیٹ کر۔ پھر آخری ان کو عین اس جگہ پر پہنچایا گیا جہاں اہرام بننا تھا۔ آج کے لوگ اسے جادو کہتے ہیں، میں اسے اس وقت کی دنیا کی سب سے بہترین سپلائی چین مینجمنٹ کہتا ہوں۔ آپ کے خیال میں مہنگائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ حکومت، جنگ یا سپلائی چین؟ آج کے دور میں ایک سوئی سے لے کر جہاز تک کوئی بھی چیز ایک جگہ نہیں بنتی۔ آئی فون کا گلاس کہیں اور بنتا ہے، چپ کہیں اور ڈیزائن ہوتی ہے، اور اسمبل کسی تیسرے ملک میں ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے انسانی جسم میں خون کی روانی زندگی کی ضمانت ہے۔ بالکل اسی طرح عالمی معیشت میں سپلائی چین کی روانی زندگی دوڑاتی ہے۔ اگر ایران میں سپلائی روٹ بلاک ہو جائے تو وہ معیشت کے جسم میں ایک کلاٹ بن جاتا ہے۔ جب خون رکتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور آج کی دنیا اس معاشی ہارٹ اٹیک کی زد میں ہے۔ اب یہاں پہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپلائی چین صرف خریداری کا نام ہے۔ نہیں، خریداری اس کا ایک کمپوننٹ ہے۔ یہ ایک پورا لائف سائیکل ہے جس میں سب سے پہلے پلاننگ، آنے والے حالات کو سمجھنا اور بھانپنا، اس کے بعد پروکیورمنٹ یا پرچیز یا خریداری، صحیح چیز کو صحیح قیمت پر حاصل کرنا، اس کے بعد ویئر ہاؤس، مال کو محفوظ رکھنا، اس کے بعد لاجسٹکس، مال کو منزل تک پہنچانا، اس کے بعد ڈسٹریبیوشن، اس مال کو اس کے حقدار یا خریدار تک پہنچانا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو سپلائی چین کی وہ 5 ایٹمی سکلز بتاؤں گا جنہیں سیکھ کر آپ بھی اس فیلڈ میں دھماکہ کر سکتے ہیں۔ تو کمنٹ میں لکھیں سپلائی چین۔ اگر آپ کو اپنا مستقبل بنانا ہے اور تجربے سے سیکھنا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہوگی سیدھی بات، تجربے کی بات اور آپ کے فائدے کی بات،
नो बकवास।